السلام علیکم ناظرین، آج کا میرا ٹاپک ہے شہنشاہ بغداد کے مرید کی داستان۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر گھنے بادل چھائے ہوئے تھے، ہوائیں تیز چل رہی تھی اور ہر طرف خوف کی فضا پھیلی ہوئی تھی کہ لوگ اپنے گھروں کے دروازے بند کر کے بیٹھتے تھے، کیونکہ شہر میں ظالموں کا راج تھا اور جو بھی حق کی بات کرتا تو اسے خاموش کرا دیا جاتا، جو بھی مظلوم کا ساتھ دیتا اسے سزا دی جاتی۔ اسی شہر میں شہنشاہ بغداد کا ایک مرید بھی رہتا تھا۔ وہ نہایت ہی نیک، بہادر اور اللہ سے محبت کرنے والا انسان تھا۔ اس کی ایک ہی پہچان تھی کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا تھا اور مظلوم کا ساتھ دیتا تھا۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو شہنشاہ بغداد کے ایسے باکمال مرید کا واقعہ سنائیں گے جس نے سر تو کٹا دیا مگر ایمان کا سودا نہیں کیا۔ وہ مرید اکثر اپنے مرشد کی باتیں یاد کرتا تھا۔ جب بھی کوئی مشکل آتی اسے اپنے مرشد کی نصیحت یاد آ جاتی۔ ایک دن اس کے مرشد نے اسے اپنے پاس بلایا اور فرمایا، اے میرے مرید، ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا، چاہے تمہارے ٹکڑے کیوں نہ کر دیے جائیں۔ جبکہ یہ الفاظ اس مرید کے دل میں ایسے اتر گئے جیسے پتھر پر لکیر کھینچ دی گئی ہو۔ اس نے عہد کر لیا، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ کبھی حق کا راستہ نہیں چھوڑے گا۔ کچھ دن بعد شہر میں ایک بہت بڑا ظلم ہوا۔ ایک غریب اور بے گناہ شخص کو صرف اس لیے پکڑ لیا گیا کیونکہ اس نے ایک ظالم سردار کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ لوگ سب کچھ دیکھ رہے تھے مگر خوف کی وجہ سے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ مگر شہنشاہ بغداد کا وہ مرید خاموش نہ رہ سکا۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے ظالموں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، یہ شخص بے گناہ ہے، اسے چھوڑ دو، ظلم زیادہ دیر تک نہیں چلتا۔ یہ سن کر ظالم آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے مرید کو پکڑ لیا، انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا اور شہر کے بیچوں بیچ لے کر تاکہ لوگ دیکھیں اور ڈر جائیں۔ لوگ دور کھڑے کانپ رہے تھے، ہر طرف خاموشی تھی، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ایک لفظ بھی بول سکیں۔ ظالم سردار مرید کے سامنے آیا اور غصے سے بولا، اب بتا تیرا انجام کیا ہوگا؟ مرید نے سکون سے جواب دیا، میرا انجام وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ جبکہ یہ بات سن کر ظالم اور زیادہ غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا، کہاں ہے تیرا اللہ، کہاں ہے تیرا مرشد؟ یہ الفاظ سن کر وہاں کھڑے لوگ بھی کانپ گئے۔ سب کو لگا کہ شاید اب یہ مرید خوفزدہ ہو جائے گا، کہ شاید اب یہ اپنی جان بچانے کے لیے کچھ اور کہہ دے گا، مگر مرید کے چہرے پر ذرا سا بھی خوف نہیں تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر مسکرا کر کہا، میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور میرا مرشد میرے دل میں ہے۔ تم میرا سر کاٹ سکتے ہو مگر میرا ایمان نہیں چھین سکتے۔ یہ بات سن کر ظالموں کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک انسان اتنا مضبوط کیسے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مرید کو سخت سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ اسے مارا گیا، گھسیٹا گیا، اس پر ظلم کیا گیا مگر وہ اپنے رب کا نام لیتا رہا۔ وہ بار بار یہی کہتا رہا، میں مظلوم کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، میں حق کا راستہ نہیں چھوڑوں گا۔ آخر کار وہ لمحہ بھی آ گیا جب ظالموں نے اس کا سر قلم کرنے کا حکم دے دیا۔ لوگ خوف سے اپنی آنکھیں بند کر رہے تھے، عورتیں رو رہی تھیں، بچے سہم گئے تھے، مگر شہنشاہ بغداد کا وہ مرید آخری وقت میں بھی مسکرا رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر اللہ کا نام تھا اور پھر ایک ہی وار میں اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ چند ہی لمحوں کے لیے ہر طرف خاموشی چھا گئی، ایسا لگ رہا تھا جیسے ہوا بھی رک گئی ہو۔ مگر ناظرین، اس دن ایک سر ضرور کٹا تھا لیکن ایمان نہیں ہارا تھا۔ اسی دن ایک جسم ضرور گر گیا تھا مگر حق کا پرچم بلند ہو گیا تھا۔ لوگوں نے پہلی بار دیکھا تھا کہ سچا ایمان کب کیسا ہوتا ہے۔ پہلی بار انہیں احساس ہوا کہ اللہ والوں کو صرف قتل کیا جا سکتا ہے، ہرایا نہیں جا سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کے بعد شہر کے بہت سے لوگوں کے دل بدل گئے، کئی لوگ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا شروع ہو گئے اور کئی لوگوں نے حق کا ساتھ دینا شروع کر دیا، کیونکہ ایک سچے مرید نے اپنی جان دے کر لوگوں کو یہ سکھا دیا تھا کہ ایمان کا سودا کبھی نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، یہ واقعہ ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے کہ اگر انسان سچا ہو، اللہ پر یقین رکھنے والا ہو اور حق کا ساتھ دینے والا ہو تو دنیا کی کوئی طاقت بھی اسے جھکا نہیں سکتی۔ تو ناظرین، اللہ والوں کا راستہ کبھی آسان نہیں ہوتا مگر ان کا انجام ہمیشہ عزت والا ہوتا ہے۔ اور جو لوگ حق سچ کے راستے پر چلتے ہیں اور اللہ کی راہ میں قربانیاں دیتے ہیں تو ان کو یاد رکھا جاتا ہے اور ان کی قربانیوں کو لوگ کبھی بھی نہیں بھلاتے۔ تو ناظرین، اگر یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کا بھی ایمان تازہ ہو گیا ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ ہم سب کو حق و سچ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔